بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم 5ویں جماعت کی اردو کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس کا نام ہے رکھیں میرا خیال۔ یہ بہت ہی ایک اچھا سبق ہے، اس کو دھیان سے میرا بیٹا اور میری بیٹیاں سنیے گا اور اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ سوچیں اور بتائیں سب سے پہلے یہ بات کہ آپ اپنے گھر سے باہر ہیں، آپ کے پاس جوس کا خالی ڈبہ یا چپس کا پیکٹ ہے اور کوڑے دان بھی موجود نہیں، آپ کیا کریں گے؟ تو میں یہ کروں گا کہ جوس کے ڈبے کو ڈالوں گا چپس کے پیکٹ میں اور اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا، جب قریب کہیں پہ بھی کوئی مجھے کوڑا دان نظر آئے گا تو اس میں ڈال دوں گا۔ کوئی ایک ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رہ سکتا ہے۔ ہم تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، یعنی کوئی بھی جو چیز پھینکنے والی ہے اس کو مناسب طریقے سے ڈسپوز آف کریں، یعنی اس کو کچرے کے دان میں پھینکیں، باہر نہ پھینکیں، اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے اس کو صاف رکھیں، کوئی بھی گندگی والی چیز جو باہر نہ پھینکیں جس سے ماحول خراب ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں ماحول کو صاف رکھنے اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں زمینی، آبی، فضائی اور صوتی مطلب آواز کی، ٹھیک ہے بیٹے، ساؤنڈ کہتے ہیں جس کو انگریزی میں، صوتی آلودگی شامل ہے، یعنی یہ ساری کی ساری آلودگی کی اقسام ہے، اس میں ان کی وجہ سے آلودگی ماحول میں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، رکھیں میرا خیال یہ سبق ہے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، الفاظ معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بے ہنگم، غیر موضوع، ٹھیک ہے، بے ترتیب، دوبھر مشکل، انمول، ٹھیک ہے، بہت ہی قیمتی، پرورش پالنا، صوتی آواز سے متعلق، گریز کرنا بچنا یا پرہیز کرنا، آلودگی یعنی گندگی، ماند پڑنا مدھم پڑ جانا، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہیں جن کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اب ہم سبق کو پڑھیں گے جس میں سب سے پہلے تلفظ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس بے ہنگم، پھر ہے دوبھر، انمول، آلودگی، پرورش، لبریز، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہیں جن کا تلفظ آپ کو ہم سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں بیٹا جی۔ پہلا پیراگراف ہے اس کا کہ صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈھل چکی تھی، منچلوں کی ٹولیاں سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی جا رہی تھی، پی پی پاں پاں، یہ کیسا جشن تھا جو ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ میں تو تھک چکی تھی، میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھیے، اتنا کچرا، اف خدایا، لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی۔ یہ زمین ہے بیٹا جو ہے وہ کہہ لیں اپنی رودات سنا رہی ہے، یا جو مخاطب ہے ہم سے۔ میری فضائیں تر و تازہ اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، یعنی بھری ہوئی تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، آپ کا گھر، میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی اور آپ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں نا؟ تو اب سوچیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور زمینی، فضائی مطلب کہ اوپر جو فضا ہے، ہوا ہے، آبی یعنی پانی کی، اور صوتی یعنی آواز سے متعلقہ۔ آلودگی میرا حسن ماند کر دے، ماند کر مطلب کم کر دے، مدھم کر دے، آپ کا جینا دوبھر کر دے، مشکل کر دے، دوبھر کا مطلب۔ بیماریاں، جراثیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں، یعنی بیماریاں، جراثیم اور وبائیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ یہ زمین کہہ رہی ہے انسانوں کو، اس پہ رہنے والوں کو۔ میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلے ہیں، آئیں ذرا ان کا حال زار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حال زار یعنی برا حال۔ دوستو، میں درخت ہوں، زمین پر سبزے کا نشان، شادابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں۔ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے۔ میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں، میرے پتے، میرے پھل، سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کی نظر ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟
ہوا میں تازگی کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بڑھ گیا، جسے گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں بیٹا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی تو لگائیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اب ذرا سمندر کی دکھ بھری کہانی بھی سن لیجئے۔ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں، دریا، جھرنے، چشمے اور آبشاریں میرے ساتھی ہیں، یعنی میرے دوست ہیں۔ کبھی آپ کشتی رانی سے محظوظ ہوتے ہیں، محظوظ ہونے کا مطلب خوش ہونا، تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ کبھی میری لہروں پر تختہ رانی کے ذریعے سے موج در موج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تختہ رانی یعنی تختے پہ کھڑا ہو کے ایک آدمی جو ہے وہ لہروں کا مزہ لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ تیرنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں، آپ مجھ سے کیا فائدے نہیں اٹھاتے۔ میرے سینے پر بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں جو ایک ملک کا سامان دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ اس سارے فائدے کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ کچرا، گندگی اور آلودگی۔ رہائشی کالونیوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ بہت سی آبی مخلوق پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے سے یہ زہر آلود پانی کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ کچھ تو خیال کریں، بھلا کوئی ایسا بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اب غور سے دیکھیں اپنی فضا کو، کیا چاند تارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے؟ پوچھیے اپنے بزرگوں سے، ان کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا، یعنی نہ میں ہوگا۔ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشنرز اور ریفریجریٹر سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو ماند کر دیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر تو غور کریں، کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ اسی کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنے، یعنی جو باجے، ٹی ٹی، پی پی، پو پو، پاپا، ایسی آوازیں جو ہیں ان کو نکالنے سے پرہیز کریں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو تمیز کے ساتھ گاڑی چلانے کے ایٹیکیٹ سیکھیں۔ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ایٹیکیٹس آنے چاہیے، اگر آپ سائیکل پہ بھی ہیں تو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ خوشیاں منانے کے ایٹیکیٹس آپ کو ہونے چاہیے۔ خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں۔ شور و گل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے لوگ چڑچڑے ہیں آج۔ ساحل سمندر، دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کی غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پھینکیں، زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں اور مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ یہ بہت ہی پیارا سبق تھا بیٹے، یہ جو ہم نے پڑھا ابھی۔ ٹھہریں اور بتائیں، یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے نزدیک ماحولیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اس کا جواب بیٹے یہ ہے کہ ماحول میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، ہائیڈروجن اور دیگر گیسیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زمین، اس پر موجود تمام جاندار، چاہے وہ پودے ہوں یا جانور ہوں، اسی طرح پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب چیزیں مل کر ہمارا ماحول بناتے ہیں۔ زمین کو کس بات کا دکھ تھا؟ زمین کو اس بات کا دکھ تھا کہ زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی اس کے حسن کو ماند کر رہی ہیں اور کر دیا ہے۔ اپنے گھر کو صاف کر کے کچرا گلی میں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا ماحول ہی گندا ہوگا اور اس سے جراثیم، بیماریاں وغیرہ پھیلیں گی اور جس سے ہم لوگ ہی بیمار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس سبق کو پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں جو سیکھنا ضروری ہیں لکھنے والے کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہمارے قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث ہیں، وجہ ہیں۔ ہم سب کو مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے، جو ہر کسی انسان کی خواہش ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے۔ پہلا سوال اب مشق میں ہم حل کر چکے ہیں، دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں بیٹے۔ اس میں کہتے ہیں کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے سڑکوں پر ڈیش شور تھا، سڑکوں پر بے ہنگم یعنی بے ترتیب، یہاں ہم لکھیں گے بے ہنگم، بے ہنگم شور تھا۔ میں ڈیش ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، یعنی میں زمین ہوں۔
اس کے بعد ہم مل کر کوشش کریں اور مجھے میرا حسن لوٹا دیں. حسن. الحمدللہ رب العالمین. درخت زمین کی ڈیش کا باعث ہیں. مضبوطی، یعنی زمین کا کٹاؤ جو ہے وہ درختوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. شور و غل ذہنی ڈیش میں کمی، یعنی ذہنی سکون. یہاں لکھیں گے ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے. ایسے ہمارا یہ سوال جو بیٹے حل ہو جاتا ہے. سوال نمبر جو 3 ہے اس میں کہا کہ کالم کو ملائیں، تو کالموں کو ملاتے ابھی ہم. کارخانوں کا آلودہ پانی کیا کرتا ہے بیٹے؟ میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں. اس طرح یہ کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں. ایسے یہ آ جائے گا، اس کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. میری تندرستی میں آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے. یہ اس کے ساتھ ملائیں گے ہم. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. یہ اس طرح یہ سوال ہمارا حل ہو جاتا ہے بیٹے. اچھا اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. وہاں لکھا ہے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ سبق رکھیں میرا خیال میں کس دن کا ذکر کیا گیا اور وہ کس دن منایا جاتا ہے؟ اس دن بیٹا جی 5 جون کا ذکر کیا گیا ہے اور اس دن ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. زمین ہمارا گھر ہے لیکن کیسے چند جملے لکھیں. ٹھیک ہے. زمین ہمارا گھر ہے وہ اس طرح کہ زمین نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے. اس جگہ پر ہم نے مکانات بنائے ہیں. یہاں ہم اپنے جو بھی زندگی گزارتے وہ زمین پر ہی گزار رہے ہیں. پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیسے؟ پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو اس سے مچھر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں. زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات لکھیں. تو زمین کی پریشانی کی وجوہات میں سے 4 یہ ہیں کہ بے ہنگم شور، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، زمینی فضائی آبی آلودگی، بیماریوں جراثیموں کا پھوٹنا. ٹھیک ہے. آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجاویز دیں. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوڑے کو مناسب جگہ پر پھینکیں اور مناسب طریقے سے اس کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں. ایک ہی بتانی تھی وہ ایک بات ہو گئی. مل کر کریں بات میں ہمیں کہا گیا آپس میں بات چیت کریں. بتائیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم ایک تو دوسروں کو کہہ سکتے ہیں، مطلب بحیثیت طالب علم ہر کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کچرا پھینکتا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھی کچرا نہیں پھینکنا چاہیے، اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا بعد میں. ٹھیک ہے. اور خود بھی کبھی بھی کوئی کچرا جو ہے وہ زمین پہ نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے. لفظوں کا کھیل اس میں کہا لکھ کر بتائیں کہ یہ الفاظ کن موقعوں پر کہے جاتے ہیں. السلام علیکم کب کہا جاتا ہے؟ ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے ملاقات کے وقت. ملاقات کے وقت. اچھا جی. خوش آمدید کب کہا جاتا ہے؟ استقبال کے وقت. یہاں لکھیں گے استقبال. ٹھیک ہے. کے وقت میں نہیں لکھوں گا، وہ آپ خود لکھ لیجئے گا. معاف کیجئے گا غلطی پر. کوئی غلطی ہو جائے غلطی پر کہا جاتا ہے یا کوئی بھی غلطی ہونے پر کہا جاتا ہے. شکریہ شکریہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے تحفہ یا کوئی چیز ملنے پر. ٹھیک ہے. کوئی چیز ملنے پر. کوئی چیز یا تحفہ ملنے پر. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اب قواعد سیکھیں. اس میں کیا کہا گیا؟ دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لکھیں. کیا، کب، کون، کیسے، کہاں، کس. ٹھیک ہے. یہ حروف استفہام ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس میں جملہ بنانا ہے کیا کا. تو ہم لکھیں کیا آپ ایک استاد ہیں. کب، آپ کب واپس جائیں گے. کون، آپ کون ہیں. کیسے، آپ کیسے ہیں. کہاں، آپ کہاں رہتے ہیں. کس، آپ کس کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں. حروف عطف
یہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھنا ہے۔ جاذب اور سارا دونوں بہن بھائی ہیں۔ نوید ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ واؤ، صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اوپر دیے ہوئے جملوں میں اور واؤ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے، یعنی انڈر لائن کیا گیا ہے۔ ایسے حروف جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ ان جملوں میں اور واؤ بطور حروف عطف استعمال کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 8واں کہتا ہے اور واؤ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پور کریں۔ اس کی شب و روز کی محنت رنگ لائی۔ شب و روز، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے؟ صرف واؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حمد و ثنا، واؤ آئے گا صرف اس میں۔ زارا اور سارا، اور آئے گا یہاں پر۔ ٹھیک ہے، لومڑی ہوشیار اور چالاک جانور ہے۔ ٹھیک ہے، اور آئے گا یہاں پہ۔ شمس و قمر، چاند اور سورج، مراد سورج اور چاند ہے۔ پرچم ستارہ و ہلال، ٹھیک ہے، یہ واؤ آئے گا اس میں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، پچھلے اسباق میں۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر اس کا مفہوم بتائیں۔ تو اس کا مفہوم بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احمد ہمیشہ چاک چوبند اور صحت مند نظر آتا ہے۔ احمد سے اس کی صحت کا راز پوچھا جائے تو مسکرا کر جواب دیتا ہے صفائی۔ احمد اچھی طرح جانتا ہے کہ صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے جسم، غذا، لباس وغیرہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ احمد اپنی صحت اور صفائی کا خیال کیسے رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ روز نہاتا ہے کیونکہ غسل نہ کرنے سے جسم پر میل جم جاتا ہے۔ وہ صبح و شام دانت صاف کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے دانتوں میں غذا کے ذرات نہیں پھنستے اور وہ دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے ناخن ہمیشہ تراشے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ ضرور دھوتا ہے اور کلی بھی کرتا ہے۔ احمد کے گھر کا ہر فرد چست اور تندرست ہے کیونکہ وہ سبھی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کا مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احمد صفائی کے باعث چاقو چوبند اور صحت مند ہے۔ وہ اپنی صحت کا راز صفائی ستھرائی کو قرار دیتا ہے۔ وہ صفائی اس طرح کرتا ہے کہ باقاعدگی سے نہاتا ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے، ناخن تراشتا ہے۔ احمد کے گھر والے صفائی کا خیال کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ سب تندرست ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 10 جو ہے کہتا ہے دی ہوئی تصویروں کی مدد سے ایک کہانی لکھیں۔ تو یہ تصویریں ہیں یہاں پر، اور اس کی مدد سے ہم کہانی یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خالدہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ زمین پر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینک دیا جس کی وجہ سے دور دور تک بدبو پھیل گئی۔ ایک رات وہ سوئی ہوئی تھی کہ اسے خواب میں نہایت خراب شکل میں کوئی چیز دکھائی دی۔ خالدہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس چیز نے بتایا کہ میں کرۂ ارض ہوں، یعنی میں زمین ہوں، آپ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے کوڑا کرکٹ وغیرہ سے اس طرح کر دیا ہے کہ میری حالت بری ہو گئی ہے۔ خالدہ نے زمین سے پوچھا کہ اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ زمین نے بتایا کہ آپ بیدار ہونے کے بعد مجھ پر سرسبز پودے اور درخت لگائیں۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد خالدہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں۔ اس نے سرسبز پودے خریدے اور جگہ جگہ لگانا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے مطابق جو ہے وہ کہانی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آؤ کریں کام۔ اس میں ٹین یا گتے کے خالی ڈبوں کی مدد سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر اپنے کمرہ جماعت میں اور اسکول کے برآمدوں میں رکھیں۔ تو یہ آپ لوگ، میرا بیٹا اور میری بیٹیاں اپنے اپنے اسکول میں ضرور رکھیے گا یہ بنا کر۔ سوال نمبر 12 جو کہ آخری سوال ہے، ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کردار کے موضوع پر ایک مختصر تقریر تیار کر کے اسکول اسمبلی یا جماعت میں پیش کریں۔ تو آپ جو ہے وہ اس پہ ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کردار پر کوئی تقریر خود جو ہے وہ میرا بیٹا اور بیٹیاں تیار کیجئے گا، اور اس پر تقریر جو آپ ضرور کیجئے گا۔ چھوٹی سی تقریر ایک میرے پاس لکھی پڑی ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ویڈیو کو ختم کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔ آخر میں صرف میں یہ تقریر کے تھوڑے سے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنا کے اس ویڈیو کو ختم کر دوں گا۔ جناب صدر محترم، سامعین اور میرے پیارے طالب علم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کردار۔ صدر محفل، آج آب و ہوا میں ہم سانس جس میں لے رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندہ رہتے ہیں، انسان خود ہی اس کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔
ایک طرف ٹریفک کا دھواں، دوسری طرف صنعتی پیداوار کا دھواں، تیسری طرف آبی آلودگی، نیز کسی بھی طرح کی کوئی کمی انسان نے ماحول کو تباہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑی۔ گزشتہ 5 سے 10 برسوں کے اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ فضائی آلودگی سے شرح اموات تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ماحول کو بچانے کے لیے درخت نہ لگائے اور جامع منصوبہ بندی نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔